حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال شریف کی تاریخ کی مناسبت سے آپ کی کرامتیں سننے سنانے کی ہم آپ سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں 3 مہمان آئے، جبکہ آپ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں رات کا کھانا کھانے کے وقت حاضر ہو چکے تھے۔ پھر دربار نبوی میں آپ زیادہ دیر حاضر رہے۔ جب گھر آئے تو بہت رات گزر چکی تھی۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا، آپ نے بہت دیر کی، 3 مہمان آئے ہوئے ہیں، انہیں کھانا کھلانا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم نے انہیں کھانا بھیج دیا ہوتا، کیوں دیر کی؟ انہوں نے عرض کی، مہمانوں نے بغیر آپ کے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ مہمانوں کے پاس کھانا لائے اور فرمایا، کھانا کھاؤ، میری تاخیر سے ناراض نہ ہو۔ مہمان کہتے ہیں، ہم نے وہ کھانا خوب سیر ہو کر کھایا، اس طرح کھایا کہ ہم کھاتے جاتے تھے اور کھانا زیادہ ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ مہمانوں کے کھانے کے بعد کھانا اس سے بھی زیادہ ہو گیا جتنا کہ گھر سے آیا تھا۔ جب گھر میں یہ کھانا گیا تو گھر میں دیکھا گیا کہ وہ کھانا جیسے گھر سے گیا تھا اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ آپ نے زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کھانا دیکھ کر کہا، قسم ہے یہ کھانا گھر سے بھیجے ہوئے کھانے سے 3 گنا زیادہ ہو گیا ہے۔ پھر حضرت امیر المومنین نے اس کھانے سے تناول فرمایا اور ارشاد فرمایا، پھر آپ وہ کھانا دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں لے گئے۔ وہاں 12 سردار موجود تھے۔ قوم کے درمیان ایک مقدمہ پیش تھا، وقت گزرا، پھر 12 سردار جو موجود تھے اور ان کے ساتھ جتنے آدمی تھے جن کی تعداد نہیں معلوم، سب نے مل کر وہ کھانا شکم سیر ہو کر کھایا۔ سبحان اللہ۔ نزہۃ المجالس میں علامہ صفوری شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی۔ جب نماز پوری ہوئی تو ارشاد فرمایا، ابو بکر کہاں ہیں؟ حضرت ابو بکر نے عرض کی، حاضر ہوں سرکار۔ ارشاد فرمایا، کیا تم پہلی رکعت میں میرے ساتھ شامل تھے؟ عرض کی، حضور والا کے ساتھ پہلی ہی صف میں حاضر تھا۔ پھر کچھ وسوسہ ہوا طہارت میں تو میں مسجد کے دروازے کی طرف چلا تو کسی نے غیب سے آواز دی، اے ابو بکر۔ میں ادھر متوجہ ہوا تو ایک سونے کے کام کے شیشے کا کاسا دیکھا جس میں برف سے سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار پانی تھا، اور اس پر رومال ڈھکا ہوا تھا جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق لکھا ہوا تھا۔ پس میں نے وضو کیا، پھر رومال ڈھک دیا اور میں پہلی ہی رکعت میں شامل ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، جب میں پہلی رکعت میں قرأت سے فارغ ہوا تو میرا گھٹنا پکڑا گیا، میں رکوع کرنے پر قادر نہ ہوا یہاں تک کہ تم شامل ہو گئے، اور بے شک جس نے وضو کرایا وہ جبرائیل تھے، اور جس نے رومال ڈھکا وہ میکائیل تھے، اور جس نے میرا گھٹنا پکڑا وہ اسرافیل تھے۔ سبحان اللہ۔ تاریخ الخلفاء میں ہے، امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہما کو 20 وسق کھجور عطا فرمائی تھیں، مگر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان پر ابھی تک قبضہ نہیں کیا تھا۔ جب امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت وصال قریب ہوا تو ارشاد فرمایا، پیاری بیٹی، مجھے بعد وفات تمہاری خوشحالی پسندیدہ ہے اور تمہاری تنگ دستی مجھے سخت گراں ہے۔ میں نے تم کو 20 وسق کھجور عطا کیے تھے، تم نے اب تک قبضہ نہ کیا۔ اگر تم نے قبضہ کر لیا ہوتا تو وہ تمہارا مال ہو جاتا، اور اب وہ سب وارثوں کا مال ہوگا، اور وارث تمہارے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ قرآن عظیم کے حکم کے مطابق آپ نے فرمایا، اور اب وہ سب وارثوں کا مال ہوگا، اور وارث تمہارے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ تو قرآن عظیم کے حکم کے مطابق تقسیم کر لینا۔ حضرت ام المومنین نے عرض کیا، یہ تو فرمائیے کہ میری بہن اسما تو موجود ہیں، ان کے علاوہ اور میری بہن کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، تمہاری ماں امید سے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہونے والا بچہ بیٹی ہے، تو وہی ہوا، یعنی آپ کے وصال کے بعد صاحبزادی پیدا ہوئی۔ حضرات اولیاء کرام کے علوم میں یہ علم ما فی الارحام ہے۔ جب علوم صحابہ کرام کی یہ شان ہے، صحابہ کرام کے علم غیب کی یہ شان ہے، تو علوم انبیاء اور علوم سردار انبیاء علیہ التحیۃ والثناء کی کیا شان ہوگی؟ سبحان اللہ۔